بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام عارفہ جی، اور آپ کا پروگرام دیکھنے اور سننے والوں کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. اور آن ایئر مجھے آپ کو مبارکباد دینے کی اجازت نہیں ملی، وہ میں آف ایئر دوں گا. بہت شکریہ. لیکن اللہ آپ تعالیٰ مجھے دے سکتی ہیں آن ایئر. آپ جی بولیں. آپ کو میں مبارکباد یہ دے سکتی ہوں کہ آپ نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا. آپ کو بہت مبارک ہو. بالکل آپ پہنچ گئی ہیں. آپ کے ساتھ انتاکشری کھیلی جا سکتی ہے. آپ تو فوراً پہچان جاتی ہیں. نہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ ایک ہفتے کے لیے گئیں اور میں نے اعلان کیا اپنے پہلے یوٹیوب پہ کہ اس یوٹیوب کے پیچھے جو طاقت ہیں وہ میری عارفہ باجی ہیں. یہ ان کے اصرار پہ میں نے شروع کیا ہے. بلکہ میں نے 1 سال پہلے جب میں نے ای آواز پہ اور ریڈیو 770 AM پہ کام شروع کیا تو باجی نے مجھے کہا آپ اپنا شروع کیوں نہیں کرتے. جی تو اس وقت میں نے سنی انسنی کر دی. لیکن اب اپنا ای آواز ٹیلی ویژن کے جو ہمارے لسنرز اینڈ ویورز ہیں ان کا اصرار اس حد تک بڑھا کہ مجھے شروع کرنا پڑا. اور 1 ہفتے کے مختصر وقت میں تقریباً 16,000 واچ آورز اور آلموسٹ 5,000 سبسکرائبرز کے ساتھ یہ گزشتہ 2 دن سے مونیٹائز بھی ہو چکا ہے. اور دوست بتاتے ہیں کہ اتنے کم وقت میں، ریکارڈ وقت میں شاید ہی کوئی چینل جو ہے مونیٹائز ہوا ہو. اور یہ ساری آپ کی دعائیں، آپ کا اخلاص، آپ کا پش کرنا اور ہمارے ویورز کا اور لسنرز کی محبت ہے کہ میرے پاس کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے. اٹس اے ون مین شو. لیکن ان کی محبت ہے کہ وہ جوک در جو فیاض ولانا آفیشیل پہ آ رہے ہیں. اور عامر بھائی، شازیہ، ماجد بھائی، آپ سب کا بہت مہربانی، بہت شکریہ کہ آپ ساتھ دے رہے ہیں. اور یقیناً اب ہمارے پاس یہ 2 آؤٹ لیٹ ہو جائیں گے، ایک فیاض ولانا آفیشیل اور ایک ای آواز. تو ہم پیرالل چلیں گے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. یقیناً فیاض بھائی جب آپ نے یہ کیا تھا اس کے بعد میرا سفر کے دن تھے اور میں نے اناؤنس بھی نہیں کیا تھا. مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بہتر کرنے کی توفیق دے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میرا گھر ہے، میرا وطن ہے، میرا پاکستان ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہپوکریٹ لوگ ہیں، ہم کینیڈا میں بیٹھے ہوئے اور ہم صاحب ایک بات یاد رکھیے گا کہ اپنی ماں سے محبت کبھی کم نہیں ہوا کرتی ہوتی. یس ہم بعض اوقات اپنے نشے میں اپنی عیاشیوں میں چیزوں کو بھول جایا کرتے ہوتے ہیں، مگر بعض اوقات نوالا بھی اٹھاتے ہیں تو وہ لوگ یاد آتے ہیں جن کو ہماری ضرورت ہے اور جن کی ہمیں ضرورت ہے. میرا پاکستان اللہ حامی و ناصر رکھے. سپٹمبر 11 کا واقعہ ہوا تھا تو بہت سے لوگ جو بڑے سیٹلڈ تھے امریکہ میں ان کو بھی واپس پلٹ کے اسی پاکستان کی طرف جانا پڑا تھا. وہ میرا ملک ہے، میرا اپنا وطن ہے اور میں اس ملک کو پراسپیرٹی میں دیکھنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہے. کل ایک صاحب نے یہ اوورسیز پاکستانیز کی جو سوچ اور جو سلسلہ ہوتا ہے اور جو ان کی محبت ہوتی ہے اپنے بیک ہوم سے، اس کی ایک بڑی اچھی انہوں نے ایک مجھے اگزامپل دی. انہوں نے کہا جس طرح کوئی لڑکی بیاہ اس کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے سسرال میں چلی جاتی ہے تو اسے ہر وقت رہ کے اپنے میکے کی یاد ستاتی رہتی ہے. اگر سسرال والے کتنا ہی اچھا اس کے سامنے پراٹھا بنا کے، انڈا رکھ کے، آملیٹ رکھیں، پھر وہ کھاتے ہو کہتی ہے نہیں میری امی تو ایسے بناتی تھی. تو ہمارا پاکستان میکا ہے. ہم جتنے اوورسیز پاکستانیز ہیں، اب ہمیں آپ یہ نے تو اس امریکہ، کو کینیڈا، UK، آسٹریلیا والے جو مرضی ہے ہمیں پیش کرتے رہیں، ہمیں اپنا میکا یاد آتا ہے اور ہم بار بار مڑ کے دیکھتے ہیں اپنے میکے کی طرف اور ہمارا میکا پاکستان. آپ نے تو اس کو ایک لڑکی سے مثال دی. میں آپ کو مثال دیتی ہوں. میں ماں بھی ہوں، میں بیوی بھی رہی ہوں، میں بہن بھی ہوں. یہ جو آدمی ہوتے ہیں نا، جب ماں زندہ ہوتی ہے، اور میرا بڑا ایک پتر ہے، یہ جب ماں زندہ ہوتی ہے نا تو ماں کپڑے بھی دھوتی ہے، استری بھی کر کے دیتی ہے، کھانے کے بیچ میں بھی لڑکا 10 نقص نکالتا ہے، پلیٹ بھی سنک کے بیچ میں رکھ کے چلا جاتا ہے، ماں پھر بھی پیچھے پیچھے لے کے کھانے پھرتی ہے. جیتے جی تو شاید ماں کی اتنی خدمت نہیں کرتے. پھر جب ان کی شادی ہو جاتی ہے نا تو اگلی بیوی کو چڑھانے کے لیے وہ بیچاری پراٹھا بنا کے دیتی ہے کہ میری ماں بڑے چنگے پراٹھے پکاندی سی، ہائے میری امی تو یہ تھی. تو جب چیز پاس نہیں ہوتی تو اس ماں کی قدر ان آدمیوں کو زیادہ آتی ہے. یہ ہر آدمی اپنے سینے کے اندر جھانک کے دیکھ لیں. پھر تو ان کو یہ بھی یاد آتا ہے ہائے میری امی میرے بودے وایا کرتی ہوتی تھی اور پھر ایسے ایسے کر کے کہتی تھی ہائے میرا پتر کتنا ہیرو لگ رہا ہے. پھر آپ کو ماں یاد آتی ہے. یہی حال ہم سب کا ہے. اینی ویز بھائی پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی آج انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، میڈیا گروپس بھی پاکستان میں موجود ہیں اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جو مارکوٹیس کے معاملے ہیں ان کے اوپر آواز اٹھائی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کل کا ووٹر ٹرن آؤٹ کیسا رہے گا؟ حالانکہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی پیغام ملے ہیں یا جو بھی کہ انہوں نے صرف اور کچھ بھی نہیں کہا کہ ہر آدمی ووٹ ڈالنے کے لیے ضرور نکلے.
اچھا، ووٹ ٹرن آؤٹ دیکھنے سے پہلے ہمیں پچھلا دیکھنا پڑے گا. 2013 میں 54% تھا, 2018 میں 52% تھا. اب ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ 62 to 64% تک جائے گا, اور اس کی ایک ریزن ہے کہ 2,70,00,000 نئے ووٹ, 2,25,00,000 نئے ووٹر جڑے ہیں. ان میں سے 1,25,00,000 خواتین کے ہیں اور 1 کروڑ مردوں کے ہیں. یہ جو 2.25 کروڑ نیا ووٹر جڑا ہے وہ ہیں جو 18 سے 25 سال کی عمر کی ایج کے ہیں. یوتھ اس وقت بہت زیادہ چارجڈ ہے, کیونکہ یوتھ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطے میں ہے, اور پھر اب یہ واٹس ایپ, فیس بک, ٹویٹر, یوٹیوب, اس کا اتنا چرچا ہو گیا ہے پاکستان بھر میں. اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں لوگوں کے پاس آبادی ہماری 25 کروڑ ہے, اور 18 کروڑ شاید فون ہے ہمارے پاس, اور ان میں سے 8-10 کروڑ اسمارٹ فون ہے. تو اسمارٹ فون بیسیکلی ایک پورے گھر میں ہی نہیں بلکہ ایک پورے محلے میں ٹیلی ویژن کا کام کر رہا ہے. لوگ ایک دوسرے, اگر ان کے پاس اپنے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے, وہ اپنے دوستوں کے پاس بیٹھ کے شام کو دیکھتے ہیں, مختلف ویڈیوز اور مختلف انفارمیشن وہاں سے لیتے ہیں, اور ایک دوسرے کو انفارمیشن فارورڈ کرتے ہیں. جس طرح ابھی یہ بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی پشاور سے, شاید کے پی کے سے تھے بابر صاحب, جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ رو قاسم نلکا انتخابی نشان والا, اچانک وہ بندہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. اس بندے کی داستان بڑی ظلم بھری ہے. ہوا یہ کہ لودھراں سے جو جہانگیر ترین صاحب کا آبائی حلقہ ہے, وہاں سے جہانگیر ترین صاحب اور ان کی پارٹی الیکشن لڑ رہی ہے. وہاں ایک روز شفیق ہوتے تھے, شفیق ارائیں صاحب پہلے ایم این اے ہوتے تھے. انہیں زبردستی جس طرح بھی کیا گیا, ان سے پریس کانفرنس کرائی گئی اور انہیں پی ٹی آئی چھڑوائی گئی. وہ بیٹھ کے ایک خاتون کو بھی چھڑوا دی نا انہوں نے اپنے حق میں. نہیں, ابھی کہانی لمبی ہے. شفیق ارائیں صاحب کو پہلے بٹھایا گیا, اس کے بعد ایک اور اقبال شاہ صاحب کو ٹکٹ دیا پی ٹی آئی نے. اقبال شاہ صاحب پہلے وہاں سے ایم این اے رہ چکے ہیں, اور ان کا بھی اچھا حلقہ اور ہے. پھر اقبال شاہ صاحب کے پاس بھی جہانگیر ترین صاحب پہنچ گئے, جس طرح بھی, چاہے انہیں پیسے دیے, چاہے انہیں منت کی, چاہے انہیں پریشرائز کیا, چاہے انتظامیہ نے پریشرائز, کسی نے بھی کیا. اقبال شاہ صاحب بھی بیٹھ گئے. اب پیچھے یہ عفت طاہرہ سومرو کھڑی ہوئی. ظاہر بہت سارے وہاں آزاد امیدوار کھڑے تھے, ان میں سے عفت طاہرہ سومرو نے پی ٹی آئی سے رابطہ کیا, اور اس نے کہا میں پی ٹی آئی کی جیلی ہوں, میں عمران خان کی جیلی ہوں, مجھے ٹکٹ دے دیا جائے. پی ٹی آئی نے اناؤنس کر دیا عفت طاہرہ سومرو. وہ خاتون بہت اچھی کمپین چلا رہی تھی, ایک بہن اور ایک بھائی, 2 بہن بھائی کمپین چلا رہے تھے. چھوٹی سی ان کے پاس گاڑی تھی, اور پورے حلقے میں جاتے تھے. جہاں جاتے تھے لوگ خود گاؤں سے نکل کے باہر آ جاتے تھے اور کہتے تھے آپ کیوں ہمارے علاقے میں آئی ہیں, ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آپ کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کی, آپ بے فکر ہو جائیں, آپ اپنا ٹائم یہاں ہمارے گاؤں میں ویسٹ نہ کریں, اگلے گاؤں میں جائیں, ہم ووٹ سارے آپ کو دیں گے. یہ بات جب جہانگیر ترین صاحب اور ان کے بیٹے علی ترین تک پہنچی, تو انہوں نے کہا اس خاتون کو کچھ کرنا پڑے گا, یہ تو ہمارا حلقہ ہمارے ہاتھ سے چھین کے لے جا رہی ہے. پھر اس پہ پریشرائز کیا گیا, انتظامیہ انوالو ہوئی, اسے اریسٹ کر لیا گیا, اس کے بھائی کو اریسٹ کر لیا گیا, اور بالآخر انہیں مجبور کیا گیا. 2 دن پہلے اس نے بھی دستبردار ہو گئی جہانگیر ترین صاحب کے اس میں, ان کے حق میں. اب ابھی بھی آزاد امیدوار تو وہاں موجود تھے. اس میں سے یہ رو قاسم صاحب کھڑے ہوئے ہیں, ان کا انتخابی نشان نلکا ہے. انہوں نے پی ٹی آئی سے رابطہ کیا ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کا امیدوار ہوں. اب پی ٹی آئی, جس طرح ہم نے بہت عرصہ پہلے اپنے اس پروگرام میں لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جو بلے کا نشان لے لیا گیا ہے, پی ٹی آئی کو بیسیکلی پی ٹی آئی کی ہیلپ کر دی گئی ہے. اگر بلے کا نشان ہوتا آج اس کے پاس, شفیق ارائیں کے پاس, یا دوسرے جو کینڈیڈیٹ تھے اقبال شاہ صاحب یا عفت طاہرہ سومرو کے پاس, ان تینوں میں سے کسی کے پاس بھی بلے کا نشان ہوتا, تو وہ جو ہی دستبردار ہوتے تو وہاں سے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ غائب ہو جاتا. اب چونکہ بلے کا نشان کسی کے پاس نہیں ہے, سارے آزاد ہیں. آپ ایک آزاد کو ہٹاتے ہیں, دوسرا آزاد تیار ہوتا ہے, دوسرے کو ہٹاتے ہیں, تیسرا تیار ہوتا ہے, تیسرے کو ہٹاتے ہیں, چوتھا تیار ہوتا ہے. شفیق ارائیں, اقبال شاہ, عفت طاہرہ سومرو, اور چوتھے جناب اب رو قاسم انتخابی نشان نلکا. جس طرح یہ بابر صاحب پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں پتہ چل گیا ہے کہ لودھرا میں انتخابی نشان نلکا ہے پی ٹی آئی والے کا. یہ پورے پاکستان کو پتہ چل چکا ہے کہ انتخابی نشان نلکا ہے رو قاسم کا, اور مجھے پورا یقین ہے کہ رو قاسم کو اسی طرح کا وارم ویلکم مل رہا ہوگا اپنے حلقے میں, جس طرح کا 4 دن پہلے عفت طاہرہ سومرو کو مل رہا تھا. یہ کہانی ہے اس کی. بہت شکریہ. اور جہانگیر ترین دیکھتے ہیں وہاں پہ, میں نے آج آپ کے ساتھ آرٹیکل بھی ایک شیئر کیا نا, کہ جو وڈیرا ہے وہ تو تعلیم بھی نہیں, وہ تو لوگوں کو آگے بڑھنے دے, وہ تو اپنے پاؤں کی راکھ بنا کے رکھنا چاہتا ہے. انڈیا نے نوابی سسٹم توڑا تھا اور مسلمانوں کو سنب کرنے کے لیے توڑا تھا, مگر پاکستان کو سب سے پہلے یہ آپ کا جاگیردارانہ نظام توڑنا ہوگا اگر ہم اپنے ملک کو بہتر, اینڈ آئی وش کہ یہ ریفارمز اس ملک میں آئیں ضرور, اینڈ دیٹ از فار دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری. سر جناب, وہ الیکشن, آپ الیکشن کی ٹرن آؤٹ کی بات کر رہے ہیں. ٹرن آؤٹ میں بھی یہ ہمارا جو اس وقت جو حکمران طبقہ ہے, برسر اقتدار طبقہ ہے, یا ہماری مقتدر حلقے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں, اور ان کی عدالتیں بھی مل گئی ہیں. انہوں نے پہلا جب ڈیسیژن دیا عمران خان کے خلاف, رات دن
کیس چلا کے ڈالا جیل میں, تو ٹرن آؤٹ اگر 54 پہ تھا تو وہ 56 پہ چلا گیا. دوسرا انہوں نے اگلے دن فیصلہ توشہ خانہ کا دے دیا اڈیالہ جیل میں, اور جس طرح آنن فنن وہاں ہیئرنگ ہوئی اور اس کا فیصلہ سنایا گیا, ٹرن آؤٹ 54 56 سے آگے 58 پہ چلا گیا. اور جس دن انہوں نے عدت والا کیس سنایا اس دن تو پاکستان بھر کی خواتین, اگر وہ پہلے عمران خان کو 80% 90% اسے مظلوم سمجھتی تھیں اور اس کے ساتھ کھڑی تھیں, اس عدت والے کیس کے بعد 95-100% خواتین عمران خان کی طرف چلی گئی ہیں, اور یہ ٹرن آؤٹ 60 کو کراس کر چکا ہے. اب ٹرن آؤٹ 62-64% کے چانسز ہیں اگر لوگوں کو پولنگ سٹیشن پہ جانے سے روکا نہ گیا تو. اگر لوگوں کو آزادی سے پولنگ سٹیشن تک جانے دیا گیا تو یہ ٹرن آؤٹ 62-64% ہوگا, اور نتائج لوگوں کے لیے انتہائی حیران کن ہوں گے. جی سر, آج سراج الحق صاحب نے بھی بیان دے دیا, اور مجھے بالکل ڈر نہیں لگتا کہ میں کوئی اور لفظ استعمال کروں. اسٹیبلشمنٹ جس سے متعلق آرمی یہ فیل ہو گئی تھی 1988 میں. دے ڈڈ ناٹ وانٹ بے نظیر بھٹو ٹو ون اینڈ دے ور بیڈلی فیلڈ. حالانکہ اس زمانے میں اتنی دنیا بھی گلوبل ولیج نہیں ہوئی تھی, اینڈ دے ور بیڈلی فیلڈ دیٹ ٹائم. مگر اب بھی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے. جناب, آج سراج الحق صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر ریزلٹس جو ہیں الیکشن کو ٹیمپر کیا گیا تو اس کے ریزلٹس بڑے بلڈی ہوں گے. اچھا, یہ جو چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں نا سر, یہ چھوٹی نہیں ہے, یہ تو پلڑے میں وزن ڈالنے والی, یہ تو وہ نہیں ہوتی جو ایک ایک تو تولا ماشا کرنے کے لیے نکے نکے وٹے ڈالتے ہیں. یہ تو بہت بڑی پاسکو کہتے ہیں اس کو, پاسکو. اچھا, یہ جو جماعت اسلامی ہو گئی, یا وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ایک جو ایم لندن چلا رہے ہیں وہ صاحب ہو گئے, یا متحدہ مجلس وحدت المسلمین والے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہو گئے. یہ سارے لوگ عمران خان کے حق میں بول رہے ہیں اب, کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ اگر عمران خان جس طرح لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں, اور واقعی ہم پاکستان میں حقیقی آزادی چاہتے ہیں, اور حقیقی آزادی کا قصہ بھی عجیب ہے کہ ہم نے زبردستی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے گلے میں ڈال لیا. حالانکہ عمران خان نے تو حقیقی آزادی امریکہ سے حاصل کرنے کی بات کی تھی, اور سائفر پہ بات سٹارٹ کی تھی اس نے. اگر یہ کچھ سمجھدار ہوتے تو عمران خان کو امریکہ کے خلاف ہی بولنے دیتے, لیکن وہ خود سامنے آ کے کھڑے ہو گئے امریکہ کے محافظ بن کے. انہیں یہ شک تھا کہ شاید ہم امریکہ کو عمران خان کے غیظ و غضب سے بچا لیں گے اور پاکستان کے عوام کے غیظ و غضب سے بچا لیں گے. ہماری پاکستانی عوام تو اسپیشلی آپ کو پتا ہوگا کہ جب امریکہ میں ایران میں نعرے لگتے تھے مرگ بر امریکہ, فارسی میں نعرہ ہوتا تھا کہ امریکہ کو موت, مرگ بر امریکہ, تو مرگ بر امریکہ کے وہاں وال چاکنگ ایران میں شروع ہوئی, تو ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں وہ نعرہ کیوں اچھا لگا, پاکستان بھر کی دیواروں پہ مرگ بر امریکہ کے نعرے لگنے شروع ہو گئے. ہمارے لوگوں کو تو امریکہ کے خلاف کوئی موقع ملے بات کرنے کا, اور عمران خان نے سائفر لہرا کے یہ ثابت کر دیا. اور جس طرح سائفر بعد میں TheIntercept.com والوں نے لیک کیا, اور اب تو شاید گلی گلی پہنچ چکا ہے, اور ڈی کلیسیفائی ہونے کے بعد وہ پبلک ڈاکومنٹ بن چکا ہے, تو لوگوں کو یقین ہوگا کہ ہاں یہ واقعی امریکہ نے مداخلت کی, اور امریکہ مداخلت کیوں کرے ہمارے ملک میں, ہم کوئی غلام ہیں. اس لیے یہ اگر جنگ وہاں تک رہتی تو شاید آج ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایٹ ایز ہوتی, لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے خود عمران خان کو کہا کہ نہیں, ادھر ہماری طرف آؤ. اب اس وقت جو حقیقی آزادی کا مطلب پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ GHQ سے حقیقی آزادی ہمیں چاہیے. حالانکہ GHQ تو ایک پیج پہ تھا عمران خان کے ساتھ, اور عمران خان ابھی تک یہ کہتا رہا کہ پاک فوج میری ہے, میں پاک فوج کا ہوں, میں پاک فوج کو نیچے نہیں ہونے دیکھنا چاہتا. عمران خان اتنی سختیوں کے باوجود میرے خیال میں عمران خان نے ابھی تک صبر کا مظاہرہ کیا ہے, اور یہ کل شام تک صبر کا مظاہرہ ہوگا. اگر کل وہاں ووٹنگ کے وقت جس طرح کی دھاندلی اڈیالہ جیل میں ہوئی ہے, اور جس طرح کی وہاں ہیئرنگ سماعت کے دوران ہوئی ہے, اگر اس طرح کی دھاندلی کی گئی تو یقین مانے پھر عمران خان بھی پھٹ پڑے گا, اور عمران خان کے چاہنے والے اور ماننے والے وہ بھی پھٹ پڑیں گے. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں, چھوٹے چھوٹے گروپ جو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ بہت چھوٹے ہیں, جب یہ بھی اس کے ساتھ آ جائیں گے, فار ایگزامپل تحریک لبیک پاکستان والے ہیں, جماعت اسلامی والے ہیں, مجلس وحدت المسلمین والے ہیں, یا MQM لندن والے ہیں, تو یہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. جب یہ سارے جڑ جائیں گے عمران خان کے ساتھ تو یہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. جی بہت شکریہ سر. یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے مردے قبروں سے نکل کے ووٹ ڈالیں گے کل؟ ووٹ مردے تو ظاہر ہے ابھی آج کی رپورٹس یہ ہیں کہ وہاں کیونکہ 26 کروڑ تقریباً بیلٹ پیپر پرنٹ کیے گئے ہیں, 24 کروڑ کی ہمیں ضرورت ہے, 12 کروڑ 70 لاکھ قومی اسمبلی کے لیے اور 12 کروڑ 70 لاکھ صوبائی اسمبلی کے لیے ایکسٹرا بنائے جاتے ہیں. نیشنل الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رول ہے کہ اگر کسی بولنگ بوتھ پہ 901 ووٹ ہیں
تو انہیں 1000 پرنٹ کرا کے دیے جاتے ہیں کہ کوئی ضائع نہ ہو جائیں. لیکن اس کے باوجود یہ اطلاعات ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون والے اور جو لوکل ایڈمنسٹریشن جہاں جہاں ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے, کیونکہ بہت سارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہیں وہ میاں صاحب کے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے ہیں, چاہے پولیس میں ہیں چاہے ایڈمنسٹریشن میں ہیں, تو وہ جہاں جہاں ان کا بس چل رہا ہے وہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ مل کے اور ان کے ورکروں کے ساتھ مل کے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بیلٹ پیپرز ایک رات پہلے ہی چوری کر لیں اور نکلوا لیں. کہیں کہیں تو شاید وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے, لیکن مجموعی طور پر وہ کامیاب نہیں ہوں گے. ہاں البتہ کل کوشش کی جائے گی کہ وہاں سے اسے میکسیمم وہ جو آپ کہتی ہیں نا کہ مردے ووٹ ڈالیں گے وہ کام کیا جائے. اس سے پہلے کیا ہوا, ایک ہفتے سے یہ کر رہی تھی پنجاب میں اسپیشلی پولیس کہ روڈ پہ نوجوانوں کو غیر ضروری طور پر روکا جا رہا تھا جو موٹر سائیکل پہ تھے یا گاڑی پہ تھے. اسے دیکھتے تھے کہ یہ 25 to 45 کی ایج کے درمیان ہے تو انہیں اندازہ ہو جاتا تھا, یا اگر کسی نے کوئی جھنڈا لگایا ہوا ہے, اسٹکر لگایا ہوا ہے پی ٹی آئی کا, تو اسے کہتے تھے سائڈ پہ ہو جائیں, اور اس سے وہ ڈاکومنٹ بے شک اپنی گاڑی کے ڈاکومنٹ موٹر سائیکل کے ڈاکومنٹ دکھاتا رہے, اس سے شناختی کارڈ مانگتے تھے اور اس کے بعد شناختی کارڈ ضبط کر لیتے تھے. اب اوریجنل شناختی کارڈ اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگوں سے شناختی کارڈ چھین لیے گئے پہلے ہی اور کہا گیا کہ یہ ہمارے ٹریفک آفس سے آ کے لے لیجئے گا. اب ٹریفک آفس انہیں دے گا 9, 10, 11 فروری جب ووٹ گزر چکے ہوں گے. پھر لوگوں کو یہ بات سوشل میڈیا کے ذریعے عام ہو گئی, پھر لوگ سیانے ہو گئے, لوگوں نے کہا کہ اب باہر گاڑی ہم نے چلانی ہے یا موٹر سائیکل چلانا ہے, ہم نے شناختی کارڈ ساتھ لے کے نہیں جانا, ہم نے پولیس کو کہنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے چلان کرنا ہے کر لیں, ہمارے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے. تو یہ ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے, اور پریزائڈنگ آفیسر, اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر, اور پھر ایک اور کام اس دفعہ واردات ہوئی ہے جس کا شاید ابھی تک سیاستدانوں کو سمجھ نہیں لگی. ہوا یہ تھا کہ پچھلی دفعہ الیکشن میں فوج آئی تھی باہر, لیکن پچھلی دفعہ فوج کو یہ بھی اجازت تھی کہ فوج کا بندہ جب کاؤنٹنگ ہو رہی ہوتی تھی تو وہ اندر کھڑا ہوتا تھا. اس دفعہ قومی اسمبلی, جب یہ پچھلی اسمبلی تھی, اس میں ان سارے سیاستدانوں نے کہا کہ فوج کے بندے کا کاؤنٹنگ کے وقت وہاں کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے. تو انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کی اسمبلی سے اور سینٹ سے, اور کہا کہ فوج کا بندہ اب کاؤنٹنگ کے وقت اندر نہیں ہوگا بلکہ وہ پولنگ اسٹیشن کے باہر ہوگا, اور باہر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہیلپ کے لیے ہوگا. ہاں اگر باہر انہیں ضرورت پڑی تو پریزائڈنگ آفیسر انہیں کال کر سکتا ہے اندر مدد کے لیے, پھر وہ اندر آئیں گے ورنہ وہ باہر رہیں گے. اب یہ پاس ہو چکا ہے قانون. لیکن فوج والوں نے واردات کیا کی, فوج والوں نے واردات یہ کی کہ یہ جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہم نے نیا خریدا ہے 28 کروڑ روپے سے, یہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم کو چلانے کے لیے ہمیں ہر پریزائڈنگ آفیسر کو انہوں نے 2 سے 3 ڈاٹا انٹری آپریٹر دیے ہیں. وہ ڈاٹا انٹری آپریٹر کہاں سے آئے ہیں, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس تو 3,500 ڈاٹا انٹری آپریٹر نہیں تھے. 859 ریٹرننگ آفیسرز ہیں حلقوں میں, 859 پہ ہر کے ساتھ 3 چاہیے تھے. 3500 ڈاٹا انٹری آپریٹر کہاں سے آتے ہیں, وہ سارے نادرا سے جا رہے ہیں, اور نادرا کی چیئرمین آپ کو پتا ہے جنرل صاحب. دیکھیے فیاض بھائی, میں نا آج پریکٹیکلی آپ کا جتنی نالج ہے کسی کی بھی نہیں ہے جس طرح آپ ایکسپلین کرتے ہیں, اور میں تو بالکل ایموشنز کی بنیاد پہ چلتی ہوں. آپ نے بھی ایک بات کہی کہ بھئی فوج کے بندے کو انہوں نے پولیٹیشنز نے کہا ہے کہ وہ موجود نہیں ہوگا. آج تک آپ کی عدالتوں کے بیچ میں تو فیصلہ لکھا ہوا پہلے آ جاتا ہے اور وہ فیصلہ اناؤنس بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اوپر سے لکھے ہوئے کاغذات آتے ہیں اور منوان آگے اناؤنس ہو جاتے ہیں. تو آپ کا خیال ہے کہ اس الیکشن کے نتیجے میں یعنی اتنی جد و جہد, اتنی تگ و دو پچھلے 1.5-2 سال سے, اپریل سے یہ جد و جہد ہو رہی ہے, تو واٹ یو تھنک کہ کیسے یہ اس کو ہائی جیک ہونے دیں گے؟ رزلٹ تو آلریڈی وہ ان کو پتہ ہے کہ کون سا رزلٹ اناؤنس ہوگا. نہیں, رزلٹ تو میں نے کہا نا کہ ڈاٹا انٹری آپریٹر جو ہیں وہ وہاں سے بھیجیں گے نادرا کو, اور پھر نادرا کے براستہ نادرا وہ الیکشن کمیشن تک پہنچیں گے. اب وہاں راستے میں کیا ہوتا ہے, وہاں حالانکہ تاکید یہ ہے کہ آپ فارم 45 لیے بغیر باہر نہ نکلیے گا, لیکن وہاں پولنگ ایجنٹ کو رکنے دیا جائے گا. پولنگ ایجنٹ اگر کینڈیڈیٹ 3-3, 4-4 بدل رہے ہیں تو الیکشن والے دن پولنگ ایجنٹ بھی 2-2, 3-3, 4-4 بدلیں گے. لیکن ہر حلقہ اتنا تگڑا نہیں ہوتا, اور ہر حلقے میں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہوں گے وہ اتنے تگڑے نہیں ہوں گے کہ ایک پولنگ ایجنٹ اگر اٹھا لیا گیا تو دوسرا وہ پریزنٹ کر دیں گے, اگر دوسرا بھی اٹھا لیا گیا تو تیسرا آگے آ جائے گا. یہ ضروری نہیں. ہاں بڑے شہروں میں یہ ہو سکتا ہے پاسبل کہ کراچی, لاہور, اسلام آباد اور سیالکوٹ, گجرانوالہ, فیصل آباد, تھوڑا سا تاریخ کو دہرا لیں, تھوڑا سا تاریخ کو, ہماری دیہاتی آبادی ہے, وہاں پولنگ ایجنٹ اپ ٹو ڈیٹ رکھنا اور پولنگ ایجنٹ کو اس قابل بنانا کہ وہ فارم 45 واقعی اپنے پاس رکھ سکے, اور پھر فارم 45 کو کی اس کا اسکرین شاٹ بنا کے اپنے الیکشن کمیشن کو, اپنے الیکشن آفس کو بھیجے, اور پھر وہ سارے فارم 45 کمپائل کر کے
پھر فیصلے پہ اعتراض کیا جائے, اور پھر آپ نے جانا ہے الیکشن ٹریبونل میں, اور الیکشن ٹریبونل میں آپ کو پتا ہے سال سال تک کیسے چلتے ہیں. جی سر 2018 میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو آپ کے پولنگ کا جو سٹاف تھا, اکثر لوگ اغوا ہو گئے تھے. ایک بندہ تو میرا خیال ہے 24 گھنٹے کی 36 گھنٹے بھی اغوا رہا تھا. ڈو یو ریممبر؟ بالکل ہوا ہے, بالکل یہ ہوتا ہے, تو بالکل یہ ہوتا ہے. عمران اور خان یہ صاحب کو اب پتا جو ہے کہ لوگ عمران خان دس جو واز کہہ اے رہے ہیں نا, پریکٹس ان اب 2018. اب عمران خان جو کہہ رہے ہیں اور سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نکلیں, اس حد تک نکلیں کہ یہ دھاندلی کو آپ روک سکیں. اگر لوگ بہت زیادہ تعداد میں نکلے, اور یقین ہے اس کا کہ نکلیں گے, کیونکہ لوگ بھرے بیٹھے ہیں, لوگ تپے بیٹھے ہیں, لوگ اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ ہاں ہمارے پاس ایک, کیونکہ یہ جو پچھلے 16 مہینے اور 22 مہینے میں جو کچھ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہوا ہے, پاکستان کے عوام کو یہ باور ہو گیا ہے کہ اب ہمارے پاس نہ ہمارے ہاتھ میں بندوق ہے, نہ ہمارے پاس کوئی اور اسلحہ ہے, نہ ہمارے پاس قلم ہے جج والی, نہ ہمارے پاس انتظامیہ والی چھڑی ہے جو ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کے پاس ہوتی ہے. ہمارے ہاتھ میں صرف ایک ووٹ کی پرچی ہے. اگر ہم نے ووٹ کی پرچی اس حد تک اتنی ابنڈنٹ تعداد میں پھینک دی باکس میں, تو وہ جب باکس نکالیں گے اور کاؤنٹنگ شروع کریں گے تو ایک لمٹ تک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن والے کہتے ہیں, اور یہ مقبول جان آپ کو پتا ہے ڈپٹی کمشنر رہے ہیں, وہ اگلے دن ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ہم ایک لمٹ تک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کر سکتی ہے, اس سے زیادہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی کچھ نہیں کر سکتی. وہاں پریزائڈنگ آفیسر, ریٹرننگ آفیسر اور پولنگ آفیسر بھی ایک لمٹ تک گڑبڑ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اور ہر حلقے میں اگر 10 سے 20 ہزار ووٹوں کی گڑبڑ وہ کر بھی لیں, لیکن اگر اکثریت جو ہے وہ 40, 50, 60,000 پہ جا رہی ہے, پھر وہ کیا کریں گے؟ بہت شکریہ. میرا ایک آخری کویسچن ہے اور کوئک رسپانس ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پہ کوئی پریشر ہے. میں خدا کو حاضر ناظر جان کہتی ہوں, مجھے کوئی پریشر کسی نے نہیں دیا, مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ مجھ پہ پریشر ڈالا جائے. یہ رزلٹس اگر عوام باہر نکل آتی ہے اور لوگ, جیسے میں 9 مئی کے لیے جن لوگوں کو مورد الزام ٹھہرایا, I don't hold them accountable because they were not the beneficiary of the results. اگر 9 مئی کا ان کو بینیفٹ ہوا ہوتا تو I could say کہ yes وہ ہیں, یقیناً beneficiary is somebody else. کل کے رزلٹ کے بعد what do you think a chief of the army staff, if he cannot achieve what he wants and if the people of Pakistan اگریسو ہو جاتے ہیں, تو اس کے کانسیکوینسز ان پہ کیا ہوں گے چیف آف دا آرمی اسٹاف پہ؟ ول ہی لوز ہز کریڈیبلٹی؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ملاقاتیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی کی, اس کے بعد انہوں نے ایک سروے بھی جھوٹا موٹا کر دیا. جب وہ بیٹھتے ہیں تو ہی لکس لائک اے ویری ڈپریسڈ مین, ایسے گردن آگے نکال کے بیٹھتے ہیں کہ میں بڑا باخبر ہوں. تو مجھے ول اٹ افیکٹ ہز پرسنالٹی؟ اچھا, جہاں تک یہ 2 ہفتے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب نے لاہور میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے انہوں نے بات چیت کی اور خطاب کیا. اس سے اگلے روز اسلام آباد جناح کنونشن سینٹر میں ہمارے آرمی چیف انہوں نے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے بات چیت کی. جب وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے خود آ کے نیشنل ایشوز پہ اور ان معاملات پہ 9th میں پی ٹی آئی, عمران خان, ان ساری چیزوں پہ جب وہ بولنا شروع ہو گئے, تو لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ جب بادشاہ کو خود اپنی تلوار نیام سے نکالنی پڑ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جنگ ہار چکے ہیں. اگر خود انہیں آ کے بولنا پڑ گیا تو وہ جنگ تو ہار چکے تھے. انوار اللہ کاکڑ صاحب جہاں جہاں بولے انہوں نے بےعزتی سمیٹی. مرتضیٰ سولنگی صاحب جہاں جہاں بولے, مرتضیٰ سولنگی صاحب کو تو ایک دی اکانومسٹ کا ایک آرٹیکل لے دے گیا, وہ اسے نہیں سنبھال سکے. تو اب انہوں نے خود آ کے بیٹھے, لوگوں سے بات چیت کی, لیکن انہیں احساس ہوا کہ یہ یوتھ سنبھلنے والی نہیں ہے, یہ یوتھ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے. ہم یوتھ کو اس طرح کے وہ جو 70s 80s اور 90s کی پالیٹکس ہے اس میں نہیں الجھا سکتے. یہ 2024 ہے, یہ یوتھ قابو آنے والے نہیں ہیں. ایک بات. دوسری بات, یہ جو ہمارے مقتدر حلقے ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو انتظامی امور پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے یو ٹرن لینا. اگر انہوں نے دیکھا کہ کل واقعی لوگ 62-65% تک باہر نکل آئے اور ووٹ ٹرن آؤٹ اس طرح کا آ گیا, یقین مانیں وہ دیر نہیں لگائیں گے. وہ بالکل ابھی میاں نواز شریف صاحب کو آپ دیکھ لیں, میاں نواز شریف صاحب نے ابھی کل پرسوں ایک جلسہ کیا حافظ آباد میں. حافظ آباد میں ایک قومی اسمبلی کا حلقہ ہے, لاہور میں 14 ہیں. میاں نواز شریف صاحب لاہور میں جلسہ کیوں نہیں کرتے؟ پنڈی میں جلسہ کیوں نہیں کرتے؟ فیصل آباد میں انہوں نے کیا, دھوبی گھاٹ میں, لیکن انتہائی ناکام جلسہ تھا ان کا. ان کا قصور کا بڑا کامیاب گیا. جہاں جہاں گئے ہیں ان کے جلسے کامیاب نہیں ہوئے. قصور کا تو بہت کامیاب گیا. ہاں, قصور کا میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. قصور کا کیا ہے؟ قصور کا ایک ایریا ہے, کھڈیاں کا علاقہ ہے, اور کھڈیاں کے علاقے سے وہاں ملک محمد احمد خان صاحب کا علاقہ ہے. وہ ملک محمد احمد خان صاحب وہ صاحب ہیں جو جب جنرل پر قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف تھے تو وہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے ریپرزینٹیٹو تھے, ساری دنیا کو پتا تھا.
وہ جتنی ملٹری کے حوالے سے موومنٹ ہوتی تھی, جس طرح فیصل واوڈا صاحب آج کل ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو اور اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں, ایگزیکٹلی اسی طرح وہ ملک محمد احمد خان صاحب بھی اس وقت کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کے ریپرزینٹیٹیو تھے, اور پھر لندن جا کے انہوں نے ہی میاں نواز شریف صاحب سے پہلی ملاقات کی, باجوہ صاحب کا میسج پہنچایا, اور باجوہ صاحب کی اب تک کی جتنی کرسپونڈنس ہوتی ہے میاں صاحب تک وہ ملک محمد احمد خان صاحب کرتے ہیں. وہ پنجاب گورنمنٹ میں ترجمان بھی رہے ہیں ان کے. ملک محمد احمد خان صاحب نے وہ حلقہ اپنا خود چھوڑا اور میاں شہباز شریف صاحب کو وہاں بلایا, اور وہ شہباز شریف صاحب کو وہاں سے الیکشن لڑا رہے ہیں. ایک جلسہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے سے پہلے وہاں کرایا تھا, جس میں انہوں نے پورے پنجاب کی انتظامیہ, پورے پنجاب کے لوگوں کو بلا کے بہت لیوش قسم کا وہاں کھانا دیا تھا. ملک محمد احمد خان صاحب پتہ نہیں ان کے اپنے پیسے ہیں یا پتہ نہیں کہاں سے وہ لے کے آتے ہیں, کھلا پیسہ خرچ کرتے ہیں, کھانے کھلاتے ہیں, اور اس طرح کا انہوں نے سیٹ اپ لگایا تھا جس طرح شادی بیاہوں پہ ولیمے کا کھانا ہوتا ہے, اس طرح انہوں نے کھانا دیا تھا. اور وہاں اس وقت ویڈیوز آئی تھیں, لوگوں نے وہاں پی ٹی آئی کے لوگوں نے باقاعدہ جا کے کھانا کھایا, اور ساتھ ہی کیمرہ آن کر کے کہا جی ہم ہیں تو پی ٹی آئی کے, لیکن ہم اتنا بہترین کھانا یہاں دستیاب تھا تو ہم کھانا نہیں چھوڑ سکتے تھے, ہم کھانا کھانے کے لیے آئے, ہم ووٹ پی ٹی آئی کو ہی ڈالیں. چلیے یہ تو ایکسپلین کر دیا میرا, یہ پہلے جلسے کی کہانی تھی. دوسرے کی بھی ایسی ہوئی, وہاں وہ شہباز شریف صاحب وہاں سے جیت سکتے ہیں. اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو چاہتی ہے, نواز شریف صاحب کی مانسیرا NA-15 سے خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے چانسز ہیں کہ وہ وہاں سے ہار جائیں گے. لاہور سے یاسمین راشد کے مقابلے میں NA-130 پہ جہاں سے وہ لڑ رہے ہیں, وہاں سے خبریں یہ ہیں. ندیم ملک آپ کو پتا ہے پرو مسلم لیگ ہیں, کل انہوں نے اپنے ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کے اعلانیہ کہہ دیا کہ میاں نواز شریف صاحب یاسمین راشد سے لاہور کا الیکشن ہار رہے ہیں. اگر میاں نواز شریف صاحب دونوں حلقوں سے ہار رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے میاں صاحب تو آؤٹ ہیں, اور میاں صاحب کے چہرے کے تاثرات یہ بتاتے ہیں کہ انہیں یہ میسج کنوے کر دیا گیا ہے کہ حضور آپ کو لندن سے بلایا اس لیے گیا تھا کیونکہ ہماری اطلاعات یہ تھیں کہ آپ مسلم لیگ نون کا جو ووٹ ہے وہ آپ کا ووٹ ہے, شہباز شریف کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے, اس لیے آپ کو آنا پڑے گا. میاں نواز شریف صاحب کی ضرورت کل شام تک ہے, جب تک پولنگ کلوز نہیں ہوتی. جب پولنگ کلوز ہو جائے گی تو اس کے بعد انہیں ضرورت پڑے گی شہباز شریف کی یا آصف زرداری کی. ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ ڈیل ہوگی, میاں نواز شریف صاحب کو واپس لندن بھیج دیا جائے گا اور ہیلتھ کے ایشوز بنائے جائیں گے. اگلی حکومت میں آپ کو پریڈکٹ کر دیتی ہوں, اور میں نے لاسٹ فرائیڈے کو بھی یہ کہا تھا جب میرا پہلا پروگرام تھا واپس آنے کے بعد, PDM کی ہی ہوگی. اور آپ دیکھ لیجیے گا, بلاول نے ابھی تک شہباز شریف صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہا, شہباز شریف بلاول کے بارے میں ایک دوسرے کی پیٹھ کو سرا رہے ہیں, تو آپ دیکھیے گا. کوئک آنسر, علیم خان جو تھالی کے بینگن ہو گئے وہ کس حلقے میں ہے؟ علیم خان صاحب لاہور کے ایک حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں, بڑی مشکل سے ان کے لیے سیٹ خالی کی گئی ہے نون لیگ والوں کو آگے پیچھے کر کے, لیکن علیم خان صاحب کی کوئی صوبائی اسمبلی کی سیٹ تو وہ شاید نکال جائیں, قومی اسمبلی کی ان کے لیے مشکل بنی ہوئی ہے, وہ نہیں نکال پائیں گے. لیکن اوورآل تحریک استحکام پاکستان پارٹی 2 سیٹوں سے زیادہ کوئی تجزیہ کار ان کے حق میں نہیں بول رہا, وہ کہیں 2 یا میکسیمم 3 سیٹیں. اسی طرح پرویز خٹک صاحب قومی اسمبلی کی سیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں, وہاں نوشہرہ میں عمران خان کو چھوڑ کے گئے تھے. صوبائی اسمبلی کی وہ 5-6 سیٹیں KPK سے نکال لیں گے, لیکن قومی اسمبلی کی ان کی ایک سے دوسری سیٹ نہیں بن رہی KPK میں پرویز خٹک صاحب کی. یہ جو عمران خان کو چھوڑ کے جانے والے ہیں ان کی یہ کہانی ہے. بہت شکریہ جناب فیاض ویرانہ صاحب آپ کا. اسٹے ٹیونڈ, کل ہمارا الیکشن کی آپ نے مجھ سے پریڈکشن نہیں پوچھی, آج کل تو رواج ہے پریڈکشن پوچھنے کا. آپ کوئکلی بتا دیجئے کیونکہ ٹائم کی پابندی میں آ گئی. شازیہ اور ماجد جمال کے ٹائم میں انٹر میں 5 منٹ میں نے ان کے 10 منٹ لے لیے ہیں. آپ کوئکلی بتا دیجئے, پریڈکشن دیجئے. اچھا, پریڈکشنز میرے پاس 3 قسم کی ہیں. ایک پریڈکشن ہے کہ انتہائی شدید دھاندلی ہوئی تو کیا ہوگا. شدید دھاندلی ہوئی تو پھر مسلم لیگ نون کے پاس 95 سیٹیں ہوں گی, پیپلز پارٹی کے پاس 60 ہوں گی, تحریک انصاف کے پاس 60 ہوں گی, اور ادرز کے پاس 50 ہوں گی. اگر کچھ دھاندلی ہوئی, تھوڑی بہت ہوئی, زیادہ شدید قسم کی نہ ہوئی, تو مسلم لیگ نون کی 70, پیپلز پارٹی کی 55, اور PTI کے حمایت یافتہ 95, اور ادرز کی 45. اور اگر شفاف الیکشن, فری فیئر الیکشن ہو گئے تو 35 پہ آ جائے گی مسلم لیگ نون, 50 پہ پیپلز پارٹی, اور 140 پہ PTI, اور 40 ادرز کے ہوں گے. اور اگر آپ صوبوں کے کہیں تو میں صوبوں کے بھی بتا سکتا ہوں کہ PTI کے کیا ہوں گے. 117 سے کسی کو کراس ہی نہیں ہونے دینا انہوں نے نہیں ہونے دینا. لیکن جو صورتحال ہے اس وقت, تینوں صورتیں پاسبلٹیز میں نے آپ کو دے دی ہیں. شدید دھاندلی ہوئی تو یہ ہوگا, کچھ دھاندلی ہوئی تو یہ ہوگا, شفاف الیکشن ہوئے تو یہ ہوگا. جی بالکل صاحب. اور ایک پریڈکشن یہ ہے کہ جنہیں ندیم انجم صاحب 1 سال کی ایکسٹینشن میں چل رہے ہیں, آگے ایکسٹینشن ملے گی, اور آپ کے عاصم منیر صاحب کو آگے 3 سال کی اور ایکسٹینشن, جو بھی PDM حکومت آئے گی وہ پھر 3 سال انہی کے
انڈر کام کرے گی. اللہ میرے پاکستان کا حامی و ناصر رہے. اجازت دیجیے گا. فیاض برہان صاحب بہت شکریہ سر. کل ہماری نشریات لائیو یہاں سے ٹرانسمیشن ہوں گی, بی پارٹ اینڈ پارسل, اینڈ آف کورس وی کتنے وانٹ بجے شروع کرنی ہے آپ نے لائیو اناؤنس کر ہم دیں. 3 بجے سے آن ورڈ لائیو پہ چلے جائیں گے. بہت شکریہ. چلیں.